عید ہوتی ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے گناہوں کو کثرت سے معاف کرتا ہے. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ مسلمانوں کی عید غیر قوموں کی عید سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ مسلمانوں کی عید صرف کھیل کود اور تماشے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر عید کے دن بعض ایسے اعمال مشروع قرار دیے ہیں یا واجب قرار دیے ہیں جو اگرچہ دوسرے دنوں میں مشروع ہوں لیکن واجب نہیں ہے کہ نہیں؟ اگرچہ دوسرے دنوں میں مشروع ہوں لیکن ان کی جو اہمیت ان دنوں میں کرنے کی یعنی عید کے دنوں میں وہ دوسرے دنوں میں نہیں ہے. مثال کے طور پر عید الفطر کا دن ہے. عید الفطر کو سب سے پہلی عبادت جو مسلمان کے اوپر خصوصی طور پر مشروع ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ہی بندہ عید کا چاند دیکھے اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے؟ تکبیر پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، آپ نے میرے اوپر یہ روزہ فرض کیا، تیری رضا کے لیے ہم نے یہ روزہ رکھ لیا، یہ تیری توفیق تھی کہ ہم نے روزہ پورا کر لیا ورنہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بیان کرے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس روزوں کو قبول فرمائے. اسی لیے بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن سے عید کا چاند دکھائی دے گا اس دن سے مسلمان کے اوپر تکبیر کہنا واجب ہے. حالانکہ واجب نہیں ہے لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی اہمیت دی ہے علماء نے. تو جیسے ہی عید کا چاند دکھائی دے بندہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر روزے کے مختصر احکام بیان فرمائے ہیں تو روزے کے مختصر احکام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تم روزے کی مدت پوری کر لو، جو گنتی ہے اسے تم پوری کرو اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ توفیق بخشی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرو، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا ورد کرو. اسی طریقے سے انسان جب عید کو نکلنے لگتا ہے عید کے دن تو سب سے پہلا کام اسے کیا کرنا ہے؟ نہیں تو تکبیر تو آپ نے شروع کر دیا عید کا چاند دیکھنے سے. صدقے فطر وجوبی طور پر ضرور ادا کرنا ہے. کوئی انسان مالدار ہے وہ بھی ادا کرے، غریب ہے، مرد ہے وہ بھی ادا کرے، عورت ہے، بچہ ہے وہ بھی ادا کرے، بوڑھا ہے وہ بھی ادا کرے، غلام ہے وہ بھی دے گا، آزاد ہے وہ بھی دے گا. صدقہ فطر ہر ایک کے اوپر ہے. اسی لیے صدقہ فطر میں نصاب کی شرط نہیں ہے. جو آدمی عید کے دن اس کے پاس اتنا کھانا موجود ہے کہ عید کے دن کی کفایت سے زیادہ ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. مرد بھی دے گا، عورت بھی دے گی، بوڑھا بھی دے گا، بچہ بھی دے گا. حتیٰ کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بچہ پیٹ میں رہتا تھا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے. جو بچہ پیٹ میں بھی ہوتا تھا اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے. اسی لیے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ پیٹ میں ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب تو نہیں البتہ مستحب ہے. البتہ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس عید کے دن ایک عبادت آپ کے لیے مشروع قرار دی، صرف کھیل کود پر نہیں چھوڑ دیا. اور اس کے بعد ایک اور چیز آپ کے اوپر واجب قرار دی کہ 2 گانے کی نماز ضرور پڑھیے آپ. اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز برابر پڑھی ہے. حتیٰ کہ آپ نے عید میں نکلنے کے لیے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ عورتیں بھی عیدگاہ بھی جائیں، ہے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ اگر کسی عورت کے پاس برقع نہیں، چادر نہیں ہے تو اس کی سہیلی اسے اپنی چادر میں
اڑا کر چھپا کر کے لے جائے. حتیٰ کہ اگر عورت عذر کے ساتھ ہے تو اللہ کے رسول نے اسے بھی کہا کہ ہاں وہ بھی عیدگاہ پہنچے اور مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہو. تو یہ کہہ دینا کہ ہاں بھائی چلو عید کی نماز سنت ہے, ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. بہت سے سنت کے کام ہیں, اسے تو بڑی شوق سے کیا کرتے ہو. افطاری کرنا سنت ہے, کہتے ہیں بڑے شوق سے لوگ کرتے ہیں, اسے کوئی نہیں چھوڑتا. سحری کھانا سنت ہے نا, اسے کوئی چھوڑتا ہے؟ کوئی چھوڑتا ہے سحری کھانا؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی مجبور ہو سو جائے تو الگ بات ہے بھائی, مجبوری کے نام شکریہ ہو جائے. ویسے کوئی چھوڑتا ہے بھی تو ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ہاں بھائی عید کی نماز سنت ہے, ہم مانتے ہیں کہ بہت سے علماء نے سنت کہا ہے, اسے سنت مؤکدہ کہا ہے, لیکن عید کی نماز پڑھنا مسلمانوں کا ایک شعار ہے. سال میں ایک دن یا 2 دن آتے ہیں, پورے علاقے کے مسلمان اکٹھا ہو کر کے, جمع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر اللہ کا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. وہ کون سا بدبخت اور کمزور ایمان والا مسلمان ہے کہ اس کا دل وہاں جانے کے لیے نہیں کہتا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو مشروع قرار دیا ہے نا. حالانکہ ابن ماجہ میں روایت ہے, مسند احمد کے اندر بھی ہے کہ جو انسان استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عیدوں کو صرف کھیل کود اور تماشے کا ذریعہ نہیں بنایا, بلکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عبادتیں بھی مشروع قرار دی گئی ہیں جو دوسری قوموں کی عیدوں کے اندر نہیں پائی جاتی. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کھیل کود نہ کریں. عید میں, عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اس دن مسلمان کھیل کود کر سکتے ہیں. اسلام نے انسانی اس جذبے کی بھی قدر کی ہے, اسلام نے اس انسانی جذبے کی قدر کی ہے. بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ہمارے یہاں تشریف فرما تھے اور اپنے چہرے کے اوپر چادر ڈال کر کے آپ لیٹے ہوئے تھے. 2 انصار کی لڑکیاں, بچیاں, وہ گانے والی نہیں تھیں, 2 بچیاں آئیں اور دف بجا کر کے یا ویسے ہی کچھ پچھلے زمانے میں جو لوگوں نے لڑائی کے موقع پر کچھ اشعار کہے تھے وہ اشعار پڑھنے لگی اور دف بجانے لگی. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور ناراض ہونے لگے. کہا کہ ارے بدبختیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کا باجا بج رہا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور کیا فرمایا, دعہما یا ابا بکر, اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو, ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے, یہ ہماری عید کا دن ہے. یعنی عید کے دنوں میں اس قسم کے عمل کی اجازت دی جاتی ہے. خود مسجد نبوی جیسا مبارک مقام اور کون ہوگا خانہ کعبہ کے علاوہ؟ اور کوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک روایت ہے کہ آپ کے سامنے حبشہ کے رہنے والے لوگ وہاں تیر, نیزے اور تلوار سے جو کھیل کرتے ہیں مسجد نبوی میں کھیل کر رہے تھے عید کے دن. تو معلوم یہ ہوا کہ عید کے دن اگر لوگ کچھ کھیل کرنا چاہیں بشرطے کہ وہ کھیل ناجائز حد تک نہ پہنچ جائے, جس طریقے سے آج ہمارے ہاں لوگوں نے رنگ دے دیا ہے, واجبات نہ چھوڑے جاتے ہوں, کسی کو تنگ نہ کیا جاتا ہو, کوئی پریشان نہ ہوتا ہو, تو اس حدود میں رہ کر کے عید کے دن کھیل کود کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے ہماری عید غیر قوموں کی عیدوں سے اس ناحیے سے بھی مختلف ہے کہ غیر قوموں کی عیدوں کا کوئی اصول اور کوئی ضابطہ نہیں ہے. وہ خود کھائیں چاہے جتنا کھا جائیں, کسی دوسرے کو دیں یا نہ دیں کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ نہیں. لیکن ہماری عید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غریبوں کا ایک بہت بڑا حصہ ضرور رکھا ہے. غور کریں اس نقطے کے اوپر. ایک مسلمان بھائی ہے, آپ کے پڑوس میں رہتا ہے, آپ کے پڑوس میں رہتا ہے, اس کا بھی حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ عید کی خوشی میں شریک ہو. اب اگر اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے
اور آپ بھی نہ دیں تو کس خوشی کے اندر وہ شریک ہوگا؟ ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور آپ بکرا ذبح کریں اور خود اکیلے ہی چڑھ کر جائیں تو اسے آپ نے کس خوشی کے اندر شریک کیا ہے؟ کس خوشی میں شریک کیا آپ نے؟ تو اسلام نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھا ہے اور آپ کے